آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 205، دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار، 35واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی روح فرسا داستانیں، تیسرا حصہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا اور آخری حصہ۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ شدت غم سے ان کی زبان سے نکلا، وَحْزُنَاهُ، ہائے میرا رنج و غم۔ اس نزا کی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش نہ رہ سکے۔ فرمایا، یہ مت کہو بلکہ کہو، کیا خوشی کی گھڑی ہے، کل ہماری اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ گویا یہاں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کڑواہٹ کو ملاقات محبوب کی مٹھاس سے ملا رہے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے پورے ہونے کا وقت آ ہی گیا۔ ایک روز آگ کی طرح سلگتی ہوئی ریت پر آپ کو امیہ نے لٹایا ہوا تھا۔ آپ کے سینے پر بھاری چٹان رکھی تھی کہ وہاں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ اپنے دینی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر دل بھر آیا اور امیہ کو فرمایا، اس مسکین کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کب تک اس بے کس پر یوں ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بولا، اے ابو بکر، تم نے ہی اسے خراب کیا ہے، اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آتا ہے تو اس کو چھڑا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے مضبوط اور توانا ہے، تیرا ہم مذہب ہے، ایسا کرو وہ تم لے لو اور یہ نحیف و نزار غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوان اور تن و من غلام امیہ کو دے دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خود لے لیا۔ پھر انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جمال میں پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی روح زیبا کے صدقے میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اپنے خاص انداز میں یوں نظم کرتے ہیں، سید کونین و سلطان جہاں در عطاب آمد زمان بعد ازاں، یعنی سید کونین اور سلطان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے شرف میں شریک کرنا؟ تو نے کیوں اس کو اپنے لیے تنہا خریدا ہے؟ اے پاکیزہ فطرت آدمی، مجھے اپنے حال سے مطلع کر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم دونوں آپ کی گلی کے غلام ہیں، میں نے آپ کے روح طابہ کے صدقے میں ان کو آزاد کر دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ، خدا را مجھے اپنا غلام اور یار غار بنائے رکھیے، میں اس غلامی سے ہرگز آزادی نہ چاہوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے اپنا غلام قسطاس امیہ کو دیا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کاروباری ادارے کا انچارج تھا۔ اتنا قیمتی غلام دے کر خستہ جان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، کیونکہ ایمان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انمول بنا دیا تھا۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی گراں قیمت ادا کر کے امیہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ہے اور پھر انہیں آزاد کر دیا ہے، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اور حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سیانے نے کہا کہ حیرت کی کوئی بات نہیں، بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کوئی نہ کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جناب صدیق اکبر نے انہیں گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اس غلط فہمی کی تردید فرما دی۔ فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى،
اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر وہ صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ قربان جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جاں نثار غلاموں پر کہ اگر ان کے خلوص پر کوئی رشک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام ازلی سے ان کی نیت کے خلوص کی گواہی دے دیتا ہے، اور اس علیم بذات الصدور کی شہادت کے بعد کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مؤذن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس کے ظالم اور کافر آقا سے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے اور اسے لوجہ اللہ آزاد کر کے سرمدی سعادت حاصل نہیں کی، بلکہ ان کے علاوہ بہت سے اسیران جور و جفا جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو بھی قیمتاً خرید کر ان کے پنجہ استبداد سے رہائی دلائی اور آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، تاکہ وہ جیسے چاہیں اپنے خداوند قدوس کی حمد و تسبیح اور عبادت میں مشغول رہیں، اور جس وقت چاہیں جتنا چاہیں اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حسن و جمال میں حاضر ہو کر شربت دیدار سے اپنے دل کی پیاس بجھاتے رہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقظ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔